بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی فصل غزوہ بدر ثانی کے بیان میں ابو سفیان احد سے پھرتے وقت کہہ گیا تھا۔ فصل ساتویں سریہ رجی کے بیان میں جب مشرکین غزوہ احد سے پھر کے مکہ میں پہنچے، سفیان بن خالد حضلی نے کچھ قبیلہ عزل اور قارا کے ساتھ لے کے واسطے تہنیت فتح کے پاس قریش کے مکہ میں آیا۔ وہاں اس نے سنا کہ سلافہ بنت سعد طلحہ بن ابی طلحہ کی زوجہ نے اس کے 4 بیٹے اور شوہر احد میں مارے گئے تھے۔ یہ شہرت دی ہے کہ جو کوئی عاصم بن ثابت کا سر لاوے میں اسے 100 اونٹ بہت اچھے دوں۔ عاصم کے ہاتھ سے اس کے 2 بیٹے مارے گئے تھے، اس لیے سلافہ نے نظر کی تھی کہ میں عاصم کے کاسے سر میں شراب پیوں گی۔ سفیان بن خالد کو 100 اونٹوں کی طمع ہوئی۔ اس نے اپنے گھر پھر کے 7 آدمی عزل اور قارا کے مدینہ میں بھیجے۔ انہوں نے بموجب کہنے سفیان کے یہ فریب کیا کہ ظاہر میں مسلمان ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چند آدمی کر دیجئے کہ ہماری قوم کو قرآن مجید سکھاوے، اور کوشش اس بات میں کی کہ عاصم کو ساتھ کر دے۔ اور سعید بن ابی افلاح عاصم کے باپ کے گھر جا کے ٹھہرے اور عاصم سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ ان سے کہتے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہمارے ساتھ کر دے تو بہت خوب ہے۔ آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ان کے ساتھ کر دیے اور عاصم کو ان کا سردار کر دیا۔ وہ 200 آدمی ان ساتوں کے روانہ ہوئے۔ جب درمیان عصفان اور مکہ کے آئے، ایک نے ان ساتوں میں سے جا کے سفیان بن خالد کو خبر دی۔ وہ 200 آدمی لے کر چڑھ آیا۔ عاصم ماں اپنے ساتھیوں کے فدفد پر کہ ایک اونچا ٹیلا تھا چڑھ گئے۔ جب دشمن ان کے قریب پہنچے، عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حصول شہادت کو غنیمت سمجھو، اور سب لڑائی کے لیے مستعد ہوئے۔ کافروں نے کہا کہ ہم سے لڑنے کا قصد نہ کرو، تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا کہ ہمیں مارے جانے کا ڈر نہیں، دین کے لیے سر دینا ہمارا کام ہے۔ کفار نے عاصم سے کہا کہ جلدی نہ کرو اور اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، ہم تمہیں امان دیں گے۔ عاصم نے کہا کہ میں مشرک کی امان نہیں لینا چاہتا، اور میں نے سنا ہے کہ سلافہ نے قسم کھائی ہے کہ میرے کاسے سر میں شراب پیے۔ یہ اللہ تو ہمارے حال کی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے۔ سو اللہ جل جلالہ نے یہ دعا ان کی قبول کی اور ان کے حال کی آپ کو خبر دی۔ اور عاصم نے پہلے تیر کفار کے مارے، جب تیر ختم ہو گئے نیزے سے لڑے، جب نیزہ ٹوٹ گیا تب تلوار لی، اور یہاں تک لڑے کہ شہید ہوئے، اور دعا کی کہ الہی میں نے تیرے دین کی حمایت کے لیے جان دی، تو میرے بدن کو بچا کے کفار کے ہاتھ نہ لگے۔ بعد ازیں کفار نے چاہا کہ ان کا سر کاٹ لے تاکہ سلافہ کے پاس لے جائیں۔ خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا لشکر بھیجا پاس بدن مبارک حضرت عاصم کے۔ انہوں نے جھرمٹ باندھا، کسی کافر کو پاس پھٹکنے نہ دیا۔ جب رات ہوئی، خدا تعالیٰ نے ایک سیلاب ایسا بھیجا کہ بدن حضرت عاصم کا بہا لے گیا۔ کافر خائب و خاسر رہے۔ جب سلافہ کے پاس سفیان بن خالد نے آدمی بھیجا کہ 100 اونٹ بھیج دے، ہم نے عاصم کو قتل کیا۔ سلافہ نے کہلا بھیجا کہ میری شرط یہ تھی کہ عاصم کا سر یا عاصم کو جیتا لے آؤ۔ سو تم نے دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہ کی، میں اونٹ ہرگز نہ دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سن 3 ہجری میں، یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور 3 سال، اور اس 3 سال میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کی پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی گئی۔ اور اس غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گال میں وہ خود بھی گھس گیا۔ یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آئی ہے۔ بہرحال ابو جہل اس وقت ابو جہل تو گیا تھا بدر میں، مر گیا وہ تو سمجھ میں۔ ابو سفیان اس وقت کہہ گیا تھا کہ آئندہ سال ہم لڑنے کے لیے آئیں گے،
لیکن وہ نہیں آیا۔ اب اس لڑائی میں غزوہ احد میں کافروں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں وہاں کے لوگوں کو دلوں میں یہ بات تھی کہ جس آدمی کو قتل کیا گیا ہو اس کی روح اس وقت تک اطمینان سے نہیں رہتی جب تک کہ قتل کرنے والے کو قتل نہ کیا جائے۔ جب قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا تو اس کی روح کو سکون ہوگا، ورنہ الو میں اس کی روح داخل ہو جائے گی اور چلاتی رہے گی کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ تو اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کا قتل کیا گیا تھا، بلکہ ان کے 3 لڑکے بھی ساتھ میں مارے گئے تھے۔ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے یہ کہا کہ میں 100 اونٹ اچھے سے اچھے، اس زمانے میں اونٹ ہی بہت اچھی قیمتی تھی، اچھے سے اچھے اونٹ دوں گی جو میرے شوہر کے قتل کرنے والے کو، حضرت عامر ان کا نام تھا، صحابی تھا، ان کو قتل کرے۔ اب اس کے لیے انہوں نے چالاکی کیا کی کہ مکہ مکرمہ سے 5، 6 یا 7 آدمی وہ مدینہ منورہ کے لیے چلے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم جھوٹ موٹ مسلمان ہو جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دھوکہ دے دیں گے، اور دھوکہ دے کر عامر جو اس آدمی کو جس نے قتل کیا تھا، جس کے متعلق یہ اعلان ہوا تھا، اس کو ہم لے آئیں گے اور ہمیں وہ اونٹ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس عامر ہی کے گھر میں وہ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 9-10 آدمی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سارے گھروں میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کچھ تعلیم والیم معلوم نہیں ہے، تو آپ اچھے سے کوئی قرآن پڑھنے والے کو یا اچھے سے جاننے والے آدمیوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں وہاں پر سکھلائیں اور ہم پکے مسلمان بن جائیں۔ یہ جھوٹی طریقے سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی وہ آئے تھے، ان میں سے 10 آدمیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں اور وہاں جو لوگ مسلمان ہو ان کو تعلیم دو، یہ سکھلاؤ وغیرہ۔ یہ چلے، ابھی مکہ مکرمہ کا پورا راستہ نہیں ختم ہوا تھا، آدھے راستے پر پہنچے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر ان لوگوں نے اپنا کیا ہے اخلاق، عادات، اپنی چیزیں ظاہر کرنی شروع کی کہ وہیں سے خط لکھا مکہ کو کہ ہم لے کر آ رہے ہیں، تم راستے میں آ جاؤ اور مقابلہ کرو۔ تو وہاں سے 200 آدمیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ کیا ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے لگی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے بہت تعلق کیا تھا، بہت دوستی کی تھی، بہت محبت کی تھی، اور وہ یہ بٹھلانا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے بہت ہی کیا ہے محسن ہیں، تمہارے بہت ہی اچھے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ہمیں عامر سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے کہ اسی کو قتل کرنے پر 100 اونٹ ملنے والے تھے، اس لیے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر بناوٹ کی اور بناوٹ کر کے لے گئے۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے تیر اندازی کرنا شروع کی، حضرت عامر اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے تیر اندازی کی، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے تیر اندازی کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جو تلوار تھی، تلوار کے ذریعے سے لڑائی کی، تلوار بھی ٹوٹ گئی، تیر اندازی بھی ختم ہو گئی، تو انہوں نے نیزہ مار کر نیزہ کے ذریعے سے لڑائی شروع کی۔ بہرحال انہوں نے لڑائی شروع کی۔ اب یہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے اور کافر نیچے تھے۔ ان کافر نے ان کو کہا کہ تم نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان دیں گے، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن حضرت عامر نے کہا کہ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں، تمہارے جتنا جھوٹا، تمہارے جتنا بناوٹی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کیسی بناوٹ کر کے تم ہمیں لے آئے اور اس وقت تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے ساتھ تمہاری بات کے اوپر متفق نہیں ہوں، سمجھنا، اس وجہ سے تمہارے امن میں آنے والا نہیں ہوں۔ ان کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کو اعتماد آ گیا، اور اس اعتماد پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ہم تمہیں آرام کے ساتھ رکھیں گے۔ تو دو مسلمان اتر گئے۔ اب اتر گئے تو ان کافروں نے ان کو، جو کمان ہوتا ہے، اس کمان میں جو کیا ہے وہ رسی باندھی جاتی ہے، اصل میں وہ انکڑی ہوتی ہے سوکھی ہوئی، اس بہت مضبوط ہوتی ہے، تو اس کو ذریعے سے وہ تیر پھینکا جاتا ہے، تو وہ نکالا اور نکال کر ان کا ہاتھ باندھ لیا۔ وہ اوپر سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری سب سے پہلے کیا ہے دھمکی، یا سب سے پہلے تمہاری جھوٹا وعدہ تمہارے سامنے آ گیا، دیکھو تم لوگوں نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو وہ عامروں کے ساتھ، حضرت عامر کے ساتھ وہ لڑنے لگے۔ اب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے کیا کرتے، ان کو زخم لگا اور وہ بھی گر گئے۔ اب گرے تو گرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے آدھے راستے پر یہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لیکن دشمنوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، ہماری جو یہ حالت ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو کہ ہمارے پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک یہ دعا کی، اور دوسری یہ دعا کی کہ یا اللہ، میرے باڈی کو ان کافروں کے ہاتھ میں، زندگی میں تو میں نے اپنے ہاتھ میں جانے ہی نہیں دیا، ان کے بات پر بھروسہ بھی نہیں کیا، مر گیا میں، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی میری باڈی کو ان کافروں کے ہاتھ میں لگنے نہ دینا۔ یہ دونوں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اب یہ انتقال ہو گئے۔ اب یہ لوگ اصل تو انہی کو مارنے کے لیے ان کو 100 اونٹ ملنے والے تھے، اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کی باڈی پر قبضہ ہو جائے، ان کا سر کاٹ لیا جائے، اس لیے کہ اس عورت نے جس نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا سر میرے پاس لایا جائے اور اس کا سر کا کھولا اتارا جائے، اور میں اس میں شراب پیوں تو مجھے اطمینان ہوگا کہ اس نے میرے شوہر کو مارا تھا۔ کس قسم کے ظالم حکومتیں ہوتی ہے، کس قسم کے ظالم کافر ہوتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اب اس دعا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ کافر جب اس کی باڈی کو لینے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ایک جھنڈ بھیج دیا، اور وہ شہد کی مکھی کی وجہ سے کوئی کافر ان کے باڈی تک، ان کے بدن تک نہیں پہنچ سکا، اور سب کے سب وہ بھاگ لیے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھیجی، بہت سخت سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب میں ان کی لاش تیرتی ہوئی دور تک چلی گئی، اور پھر یہ دیکھا کہ فرشتوں نے آ کر ان کی لاش کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، گویا کہ ان کی لاش کو کوئی ملا نہیں، یا کوئی حصہ بھی نہیں ملا۔ اب یہ جو کافر تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں کہہ دیا کہ بھائی جس آدمی کو تم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یا جس آدمی کو تو قتل کرانا چاہتی تھی، اس آدمی کو ہم نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کی وجہ سے ہمارے 100 اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ آدمی کو زندہ پکڑ کے لاؤ گے، یا تو اس کو سر کو لاؤ گے، اس کی باڈی کو لاؤ گے، اس کی لاش کو لاؤ، یا زندہ باڈی کو لاؤ اور 100 اونٹ لے جاؤ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو چنانچہ اس وجہ سے ان کو کچھ ملا بھی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بناوٹ کی، اور بناوٹ کر کے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ جی حال باقی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا حال یہ ہوا کہ 6 شخص اور لڑکے شہید ہو گئے، اور خبیب بن عادی اور عبداللہ بن طارق اور زید بن دسنہ، یہ 3 صاحب کافروں کے سمجھانے سے ان کی امان میں آ کے، جب کافروں نے کہا کہ اتر آ جاؤ، ہم تمہیں امان دے دیں گے اور ہم تمہیں راحت دے دیں گے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ 3 مسلمان اتر آئے تھے۔ جیسے وہ اتر آئے، انہوں نے ان کو پکڑ کر کیا ہے وہ ٹانٹ کے ذریعے سے ان کا ہاتھ باندھ لیا، اور اتنا سخت باندھا کہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ کفار نے بدعہدی کر کے ان کے ہاتھ کمان کے چلے سے باندھے۔ عبداللہ بن طارق نے جب عذر ان کا دیکھا، حیلے سے اپنے ہاتھ کھول کے تلوار کھینچی اور کفار سے قتال کرنا شروع کیا۔
کافر ان کے حملے شیرانہ سے حیران ہو گئے. ان تین میں سے ایک جو تھا انہوں نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے اس ہاتھ کو کسی طریقے سے کھول لیا اور کھول کر اس کے پاس جو تلوار تھی اس تلوار سے کافر کے ساتھ لڑنے لگے. اور ایک مسلمان پھر ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ جنت کا شوق، اس لیے بہت ہمت سے وہ لڑتے رہے، اتنے لڑے کہ وہ کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی. جی. اور پتھر برسا کے انہیں شہید کیا اور حضرت خبیب اور زید کو کفار اسیر کر کے لے گئے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے 100 اونٹ دے کے مول لیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی جنگ میں تھے اور انہوں نے بھی ایک کافر کو مارا تھا. اس وجہ سے یہ دونوں زندہ یہ کافر لوگ پکڑ کر مکہ مکرمہ لے گئے. اور خبیب کو تو ان کے والد خبیب نے جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو مارا تھا ان کے لڑکوں نے 100 اونٹ میں خرید لیا، سمجھ لیا، اور ان کو 100 اونٹ دے دیے. حضرت خبیب کو انہوں نے قید میں رکھا. حرم شریف یعنی مکہ مکرمہ اس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو حرم شریف کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ نے یہ حرم بنایا ہے. اور جس وقت بنایا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اس جگہ پر نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی دھوکہ بازی ہوگی، نہ کسی کو درخت کاٹا جائے گا، نہ شکار کو لایا جائے گا، نہ شکار مارا جائے گا، نہ جانور کو ہٹایا جائے گا. حرم کا احترام لازم تھا. کافر لوگ حرم کا احترام کرتے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو لے گئے مکہ، اور مکہ لے جا کر ان کے جو مقتول تھے ان کے ورثاء نے حضرت خبیب کو خرید لیا، اور خرید لینے کے بعد لوہے کے ذریعے سے خوب ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا تاکہ حضرت خبیب بھاگ نہ سکے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تھے اور اس وقت انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی مجھے بال صاف کرنے ہیں، اس لیے مجھے استورا دیا جائے. استورا مانگا، استورا گھر والوں نے دے دیا. ان کے ہاتھ میں استورا تھا اور استورا بھی کھلا ہوا تھا. گھر میں جو عورت تھی اس کا چھوٹا بچہ تھا، جیسے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چلتے 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 پہنچ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بچہ چلتے چلتے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کر کے اس کو اپنی ران پر بٹھا دیا. تصور کر لو تھوڑی دیر میں کیا ہوا ہوگا. ران پر بٹھا لیا. اب وہ گھر میں عورت جو تھی اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب کے پاس استورا ہے، استورا کھلا ہوا ہے، میرا بیٹا ان کی ران پر ہے، اور حضرت خبیب جانتے ہیں کہ مجھے تو قتل کرنا ہی ہے، اور قتل کرنے والا ایک مرتبہ ایک قاتل ایک کو قتل کرے یا 10 کو قتل کرے ایک ہی سزا ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے. وہ گھبرائی ہوئی وہاں سے وہ دیکھ رہی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی والدہ گھبرا رہی ہے اور فکر کر رہی ہے کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن بالکل فکر مت کرو، ہم کسی معصوم کو، کسی نابالغ کو، کسی بچے کو ہم قتل نہیں کیا کرتے. آج ہم لوگوں کے اوپر، خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک سب سے بڑا لیبل لگا ہوا ہے، وہ لیبل ہے ٹیررزم کا. سمجھ میں آئے نا؟ ٹیررزم کا کہ مسلمان ظالم ہیں اور یہ کرتے ہیں. لیکن دیکھو مسلمان کیا ہے، یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم مسلم ہیں، صلح پسند ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے، تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کو کچھ نہیں کرنے کا. عورت مطمئن ہو گئی. اب اس عورت نے حضرت خبیب کے متعلق حدیث پاک میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں سب جکڑے ہوئے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، کہیں سے مانگ نہیں سکتے، کہیں کچھ نہیں کر سکتے. قیدیوں کو تو ایسے ہی رکھا جاتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ انگور کھا رہے ہیں. حالانکہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں انگور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انگور سمجھ میں آنے، وہ انگور کھا رہے اطمینان سے. اور میں نے بہت سارے قیدی دیکھے لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا میں نے کسی قیدی کو نہیں دیکھا. وہ عورت کہہ رہی، کافر عورت کہہ رہی ہے.
خیر اب جتنے دن تک ان کو رکھنا تھا رکھا، مکہ مکرمہ میں یعنی حرم شریف میں تو وہ قتل نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے جب ان کو قتل کرنے کا وقت آیا تو اسی زنجیر میں پکڑے ہوئے چکڑے ہوئے ان کو لے گئے اور حرم سے باہر لے گئے، اور جب قتل کرنے کا وقت آیا تو ہر جگہ پر پھانسی دینے کے وقت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے بتائیے، کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کیونکہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری زندگی میں آخری 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس لیے کہ ابھی جہاں میں سلام پھیروں گا قتل کر دیا جاؤں گا، میری آخری نماز ہے، تو بہت ہی سکون اور اطمینان سے وہ پڑھنے لگے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، خیال تو بعد میں آئے گا، ذرا میں اپنے کو پوچھ لوں یا آپ کو پوچھ لوں کہ آپ لوگوں نے بھی 2 رکعت نفل تو پڑھی ہوگی نا؟ 5 منٹ ہوتے ہیں، 10 منٹ ہوتے ہیں، کتنی منٹ ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں تو 3 منٹ مول صاحب کہہ رہے ہیں ہو رہے، باقی میں تو کہتا ہوں کہ 1.5 منٹ میں ہماری تو 2 رکعت پوری ہو جاتی ہے، چاہے تک پڑھ کے دیکھ لو، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن یہ تو آخری پڑھ رہے تھے اور صحابی تھے، بڑی اطمینان سے پڑھنے لگے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس طریقے سے دیر سے پڑھوں، نماز میں مجھے دیر لگے گی، مثلا 5 منٹ اگر ہوتی ہے اس کی جگہ پر اگر 7 منٹ ہوگی، 2 منٹ زیادہ تاخیر لگے، اس لیے کہ سبحان اللہ وغیرہ سب اطمینان سے پڑھنا ہے، تو کم وقت یہ کافر یہ کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی جان بچانے کے لیے 2 منٹ اور لگانے کے لیے کہ 2 منٹ میری اور جان رہے وہ اور دیر لگا رہا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پوری کی اور نماز پوری کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ اس وقت سے مرنے سے پہلے کیا پھانسی دینے والوں کو یا مرنے والے کو آخری 2 رکعت اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ان کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چالو ہوا یہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور یہ سب باتیں ہوئی، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی جو لاش تھی حضرت عامر کی، جس اصل جن کو ضرورت تھی اور جس کی وجہ سے سارا معاملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاش کو پوری اٹھا لی اور کیا ہے کافروں کے ہاتھ میں ہی نہیں آنے دی، جس کی وجہ سے ان کی لاش کو کوئی غزن کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے 100 اونٹ دے کے مول لیا تھا، اس وجہ سے کہ حارث کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے موقع پر قتل کیا تھا۔ جی کیا عوض اپنے باپ کے کہ خبیب کے ہاتھ سے مارا گیا تھا قتل کرے، اور زید کو صفوان بن امیہ نے بعوض 50 اونٹ کے لے لیا، اس لیے کہ عتبہ اپنے باپ کے عوض کہ زید نے اسے قتل کیا تھا مار ڈالے۔ دونوں صاحب مکہ میں بماہ ذی قعدہ پہنچے تھے، بے انتظار گزر جانے اشہر حرام کے انہیں قید کر رکھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خبیب نے ایک بار استرا واسطے پاکی لینے کے حارث کے ایک بیٹے سے مانگ لیا تھا، اسی حالت میں ایک لڑکا اس کا خبیب کے پاس جا پہنچا، خبیب نے اسے اپنے زانوں پر بٹھا لیا، اس عورت کو ڈر ہوا کہ یہ قیدی ہے، کہیں میرے بیٹے کو مار نہ ڈالے۔ خبیب نے کہا کہ مت ڈرو، میں ایسا نہ کروں گا، بچے کو قتل نہ کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے خبیب کو حالت قید میں انگور کھاتے دیکھا، اور ان دنوں مکہ میں کوئی میوہ نہ تھا اور خبیب زنجیروں میں قید تھے، وہ انگور رزق الہی غیبی تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ان کو یہ فروٹ بھیجایا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے بہت سے واقعات میں ہے، اب بھی یاد آ رہا ہے مجھے بھی۔ خیر بہرحال تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ جی بعد گزر جانے ماہ حرام کے موضع تنعیم میں کہ خارج حرم سے ہے، خبیب اور زید دونوں کو سولی دی، دونوں کو سولی دی گئی، اور سولی دے کر ان کو دونوں کو حضرت خبیب رضی اللہ کا قصہ میں نبی تمہیں سنایا۔ جی خبیب نے کفار سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، کفار نے مہلت دی، حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھ لی،
مقتولان بے گناہ کے لیے یہ نماز انہوں نے سنت قائم کر دی۔ یعنی جو اب گناہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہو، اس کے لیے گویا کہ ایک سنت اور طریقہ ہو گیا کہ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اپنے گناہ معاف کرا لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لے، یا اپنا سب سے آخری عمل 2 رکعت نماز پڑھ لے وہ۔ جی بعد ازاں انہوں نے یہ شعر پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ یعنی شِقٍ۔ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا اس میں نہیں لکھا ہے لیکن ہے حدیث میں، انہوں نے کہا ذرا مجھے قبلے کی طرف کر دو۔ وہ کافر کم بخت وہ تھوڑا اس کو مسلمانوں کی آخری خواہش کو مانتے ہوئے کہا کہ نہیں کرنے کے، انہوں نے جو مارا تو اچانک ان کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا حضرت خبیب کا، تو حضرت خبیب نے اس وقت یہ اشعار پڑھے کہ جس وقت مجھے قتل کیا جا رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، پھر مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں سیدھا قتل ہوں یا الٹا قتل ہوں، مصیبت آ پڑی ہے اللہ کی وجہ سے آ پڑی ہے، اللہ کی طرف سے آ پڑی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ہی نہ اقتلو مسلمن علی ای شق اللہ ای شکن کان للہ مصرعی، مصری، جون سی شک پر، جون سے پہلو پر مجھے قتل کیا جائے، کوئی اس نے کعبہ کا شریف کی طرف نہیں ہونے دیا نا منہ، تو انہوں نے یہ پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد جو انہوں نے ماری، جو تلوار ماری ہوگی، جو بھی کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے ان کا چہرہ پھر گیا اور چہرہ پھر کر سیدھا قبلے کی طرف ہو گیا، آخر میں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے ان کا انتقال ہوا۔ جی خبیب کو سولی پر چڑھایا اور قبلے سے منہ پھیر دیا۔ خبیب نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ یہ اللَّهِ۔ کیا کر رہا ہے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ پھیرا لو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے۔ جی پھر خبیب سے کہا کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ خبیب نے کہا کہ اگر تمام روئے زمین مجھے دیں تو بھی اسلام سے نہ پھرو۔ تمام روئے زمین مجھے دیں تو بھی میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ جی ایک جان کیا 100 جان اسلام کے لیے قربان۔ قربان ہے۔ کافروں نے کہا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے بدلے، پھر انہوں نے کافروں نے فیصلہ بدلا، کہا کہ اچھا تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، تمہارے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، تم چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی بات تو دور رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ جی تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی ہو اور تم اپنے گھر سلامت چلے جاؤ۔ خبیب نے کہا کہ میرا دل ہرگز نہیں چاہتا کہ میں گھر میں ہوں اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ پھر مقتولان بدر کی اولاد و اقارب 40 آدمی نے نیزے پھر اب بدر میں حضرت خبیب نے ان لوگوں کے باپ کو بدر کے موقع پر قتل کیا تھا، 2 سال ہو گئے قتل کیا تھا، اب ان کے ہاتھ میں حضرت خبیب لگے اس چالاکی کی وجہ سے۔ اب ان کے جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے کے سارے حضرت خبیب کے پاس آ گئے، پھانسی دینے کے لیے تو پھانسی سے مر جائے گا، لیکن اس سے تو ان کی بڑاس نہیں نکلتی، اس وجہ سے کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کچھ مارا اور حضرت خبیب کو شہید کیا۔ جی پھر مقتولان بدر کی اولاد و اقارب 40 آدمی نے نیزے ہر طرف سے حضرت خبیب کے مارنے شروع کیے۔ اس وقت منہ حضرت خبیب کا قبلے کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا شکر خدا کا جس نے میرا منہ اس قبلے کی طرف کر دیا جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اور حضرت خبیب نے کہا کہ الہی یہاں سب دشمن ہے، کوئی دوست نہیں ہے کہ میرا سلام میرے دوست کو پہنچاوے۔ یہ یاد رکھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں یہاں پر قتل ہو رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو کافر پکڑ کے لائے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں۔ ارے کیا کر رہا ہے، بیٹھ جانا، گرمی لگتی ہے تو باہر چلا جا، پتہ ہے نہیں کوئی ادھر دبا رہا ہے ادھر دبا رہا ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، وہ دیکھو کیا کہا، الہی یہاں سب دشمن یا ہے، الہی یہاں سب دشمن ہے، میری بات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچانے والا نہیں لیکن تو پہنچا سکتا ہے۔ کوئی دوست نہیں کہ میرا سلام تیرے دوست کو پہنچاوے، تو ہی میرا سلام اپنے حبیب کو پہنچا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچاؤ۔
زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مجلس شریف میں ساتھ ایک جماعت اصحاب کے حاضر تھا، آپ پر آثار وحی ظاہر ہوئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ادھر یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو رہا ہے، حضرت خبیب دعا کر رہے ہیں، اور اسی دعا کے وقت میں اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور وحی نازل ہونے کے وقت جو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو آثار، جو علامت نمایاں ہوتی تھی، وہ آثار نمایاں ہونے لگی۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ خبیب کو کافروں نے قتل کیا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت خبیب کو کافروں نے ختم کر دیا، اور یہ جبرائیل امی اس کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جبریل ابھی مجھے حضرت خبیب کا سلام پہنچاتے، کہا تھا نا کہ میرا سلام پہنچا دینا، یہ جبریل آئے ہیں اور یہ جبریل مجھے ان کا سلام پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت زید کو سولی دی، انہوں نے بھی پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جیسی گفتگو کفار نے حضرت خبیب سے کی تھی ویسی ہی ان سے بھی کی، اور ویسا ہی جواب پایا۔ حضرت خبیب کی نعش کو سولی پر لٹکا رکھا۔ حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کوئی ہے خبیب کی نعش کو سولی پر سے اتار لائے۔ حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا، ان کو عامتاً ہوتا ہے نا سزا کے اوپر، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کی لاشوں کو دنوں تک لٹکی رہتی ہے وہ دشمنی کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے مسلمان جو ہمت والا ہو کہ جا کر ان کی لاش کو لے کر آوے۔ حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کام کا اقرار کیا اور روانہ ہوئے۔ دن کو چھپ رہے تھے، اس لیے کہ دن کو تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اب مدینہ سے کوئی آ رہا تھا، کوئی دیکھ لیتا تو وہاں مکہ میں کہتے کہ مکہ سے 2 آدمی آ رہے ہیں، تو وہ سارے تیار ریڈی ہو جاتے ہیں جی، اور رات کو چلتے، یہاں تک کہ پاس نعش کے پہنچے۔ 40 آدمی محافظت کے لیے اطراف دار میں سوتے یعنی تھے۔ ان کافروں نے 40 آدمی کو نگہدانی کے لیے رکھ رکھا تھا کہ لاش کو کوئی لے نہ جائے، لاش کو کچھ نہ کرے، 40 آدمی وہاں موجود تھے جی۔ انہوں نے آہستہ خبیب کو سولی پر سے اتارا اور گھوڑے پر رکھ کے لے چلے۔ 40 دن ان کے قتل سے گزرے تھے، بدن ان کا ویسا ہی تازہ تھا، اور شہید اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے وہ ان کا بدن ویسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ان کے بدن ویسے ہی ہوتے ہیں، سمجھ میں؟ بہرحال تو 40 دن ہو چکے تھے ان کو سولی پر لٹکے ہوئے، لیکن ان کا بدن ویسا کا ویسا ہی تھا جی، اور زخموں سے خون ٹپکتا تھا اور مشک کی خوشبو آتی تھی۔ صبح کو قریش نے خبر پائی، شتر سوار دوڑائے۔ صبح کو کافروں کو یعنی مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ وہ لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا، رات کو کون لے گیا معلوم نہیں، اب ان کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے سواروں کو بھیجا۔ جب پاس ان دونوں صاحبوں کے پہنچے، حضرت زبیر نے نعش خبیب کی زمین میں رکھ دی، فوراً زمین اسے نگل گئی۔ حضرت خبیب کی لاش کو وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے پکڑنے کے لیے آئے نا وہ دوڑے، اب جب ان لوگوں کے ساتھ وہ لاش لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہاں تک وہ پہنچے، اب ظاہر بات ہے کہ لاش کو تو نیچے ہی رکھنا پڑے گا پھر لڑنے کے لیے بھی یا موقع بھی، تو جیسے ہی زمین پر لاش رکھی زمین پھٹی اور وہ قبر میں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جی۔ حضرت خبیب کو بلیع الارض اسی لیے کہتے ہیں۔ حضرت زبیر نے کفار کی طرف منہ کر کے کہا، میں زبیر ابن عوام ہوں اور میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہے، اور یہ میرے رفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی جی، اور یہ میرے رفیق مقداد ابن اسود ہے۔ تمہارا جی چاہے تو تیروں سے لڑو، اور کہو تو اتر کے تلوار نیزے سے لڑے، اور چاہو پھر جاؤ۔ کفار پھر گئے۔ حضرت زبیر یعنی کفار جو آئے تھے ان کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھو میں جو ہوں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی کا لڑکا ہوں، سمجھ میں؟ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن کا شوہر بھی ہوئے وہ، میں اتنا ہوں، اب تمہارے اختیار ہے، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، تم تو بہت سارے ہو، ڈرنے والے لوگ نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تیر سے مقابلہ کرنا ہے تو میں تیر سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، تم چاہتے ہو کہ تلوار سے مقابلہ کرنا ہے تو تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم نیزے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میں سب طریقے سے تیار ہوں، کس طریقے سے تمہیں لڑنا وہ بتاؤ۔
وہ کافروں نے سمجھا یہ دو ہی ہیں، لیکن یہ دو تو ہزاروں پر باری ہے، اس لیے اچھا ہی ہے کہ سیدھے مکہ چلے جاؤ، واپس چلے گئے جی۔ حضرت زبیر اور مقداد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے حال عرض کیا۔ جبرائیل نے مجلس شریف میں آ کے بیان کیا کہ تمہارے ان دونوں یاروں کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں حضرت مقداد اور حضرت زبیر تھے، ان کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے کہ کیسے ہمت والے ہیں، کیسے اللہ والے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور کافروں کے ساتھ ایسی ہمت سے بات کی جی۔ حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اور ان کے ہمراہیوں کے قتل کا بڑا رنج ہوا۔ یہ حضرت عاصم جن کی لاش کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، پہلے سیلاب سے بھگا کر لے گئے اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا، اس لیے کہ دھوکہ دہی سے ان کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ صدمہ تھا۔ اور عبداللہ بن انیس انصاری کو واسطے قتل سفیان بن خالد ملعون کے مأمور کیا۔ وہ سفیان کو پہچانتے نہ تھے۔ آپ نے اس کی شکل بیان فرمائی اور ارشاد کیا کہ اسے دیکھتے ہی تمہارے دل میں خوف آئے گا۔ عبداللہ بن انیس نے اجازت لی کہ جو جی میں آئے اس کے سامنے کہے، اور تلوار لے کے روانہ ہوئے۔ بعد قطع منازل بطن ارنا میں پہنچے۔ بطن ارنا ایک جگہ کا نام ہے جی۔ اور وہاں اس کافر کو دیکھا اور موافق نشاندہی جناب رسول حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ ساری اس میں پائی تو سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جی۔ اور اس کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ نے کہا میں قوم خزاعہ میں سے ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کو تیاری کرتے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں کہ شریک ہوں، اور بہت خوشامد کی باتیں کی کہ سفیان بہت راضی ہو۔ سفیان کو پہلے اعتماد میں لیا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے اپنے جماعت میں شامل کر لو۔ انہوں نے شامل کر لیا جی۔ عبداللہ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور موقع پا کر عبداللہ ان کے خیمے جب شامل ہو گئے تو ان کا ٹھیک ہے آؤ آپ ہمارے ساتھ رہو۔ خیمے میں وہ اکیلا تھا اور یہ تھے، موقع ملا تو وہیں اس کا گردن اڑایا اور سر لے کر چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی۔ اور موقع پا کر سر اس کا کاٹ کے مدینہ کو روانہ ہوئے اور راہ میں ایک غار میں چھپ رہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے اس غار میں مثل غار سور کے مکڑی نے جالا پور دیا۔ جب سفیان کی قوم کو خبر ہوئی، عبداللہ کی تلاش میں جھپٹے، بہت تلاش کیا، نہ پایا، پھر گئے۔ عبداللہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے اور منازل قطع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ سر اس لائن کا زیر پائے مبارک ڈال دیا۔ آپ اور اصحاب بہت خوش ہوئے۔ اس کا سر جو کاٹ کر لائے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قتل ہوا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی جی۔ آپ نے ایک عصا عبداللہ بن انیس کو دیا۔ عجیب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی ان کو دی اور کہا کہ یہ لکڑی پکڑے رکھو، لکڑی ہاتھ میں رکھو اور اس لکڑی کو جنت میں بھی تم لے جانا، یعنی اسی لکڑی کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دی جب تم جنت میں جاؤ گے، جبھی تو کہا کہ جنت میں لے جانا جی۔ ایک عصا عبداللہ بن انیس کو دیا اور فرمایا کہ یہ عصا بہشت میں ہاتھ میں رکھیو۔ اس طرح ان کو آپ نے خوشخبری جنت کی دی۔ وہ عصا عبداللہ کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ ہر وقت وہ عصا اپنے پاس رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن میں بھی وہ عصا رکھا اور اس عصا کے ساتھ ہی دفن بھی ہوئے وہ جی۔ یہاں تک کہ بوقت مرگ انہوں نے اپنے ساتھ کفن میں رکھوا لیا۔ فصل 8ویں، قصے بیر معونہ کے بیان میں۔ ایسا ہی قصہ یہ بیر معونہ کا بھی ہے۔ بیر معونہ کا بہت مشہور قصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو کریں گے یا بس کریں؟ کل انشاءاللہ بیر معونہ کا قصہ، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے یہاں بہت لوگ مسلمان ہیں، وہاں تعلیم کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھے جو قاری ہو، اچھے سے اچھے جو عالم ہو اس کو بھیجا جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جماعت کو ان کے ساتھ بھیجی، بیر معونہ تک پہنچے اور بیر معونہ پہنچ کر انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے اطلاع کی۔ آئندہ کل یہ قصہ آئے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، خلاصہ کے طور پر یہ کوئی قصے کہانی کی مجلس نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ دیکھو جو اسلام اور جو دین ہمارے پاس آیا ہے، جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے، جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے، وہ کتنی قربانیوں کے بعد آئی ہے، کتنے لوگوں نے اپنی جان دی، کتنے لوگوں نے اس کے متعلق تکلیفیں اٹھائی، تب آ کر یہ آج ہمارے پاس آئی ہے۔ اگر آج ہم اس قرآن کی، اس حدیث کی اگر عزت نہ کریں اور اس کے متعلق اگر قربانی نہ دیں، یا کم سے کم اپنے نفس کی خواہشات کو روک کر اس قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عزت نہ کریں، تو پھر ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی شہادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔